محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف ایک جملہ میں کہہ رہا ہوں، پہلے اپنے نبی کو سمجھو۔ آپ بھی کچھ ایسے ناہنجار پیدا ہو کر کے برابری کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن تم سراپا نبی کی بات کرتے ہو۔ پہلے نبی کا طلبہ ہی دیکھ لے، جس کے بارے میں بریلی کا امام کہہ دیا ہے کہ جس کے طلبوں کا گوون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ آپ غور کرو، وہ نبی جن کی محبت اویس قرنی سے کیا تھی اور اویس قرنی کو سرکار سے محبت کیا تھی؟ ایک روایت سنیے، ایک میں تو یہ آیا ہے کہ میرے سرکار جب مغرب کی نماز ادا کر لیتے، غور سے سنیے گا، مغرب کی نماز پڑھ لیتے، پڑھ لینے کے بعد اپنے صحابہ کے ساتھ باہر نکلتے تفریح کے لیے، تو میرے سرکار اپنے رخ کو یمن کی جانب کرتے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ میرے صحابہ، مجھ کو یمن کی جانب سے رحمت کی بو آ رہی ہے۔ اور یعنی فرید الدین عطار نے تو یہ بیان کر دیا ہے کہ جب میرے سرکار مغرب کی نماز پڑھ کر کے نکلتے تھے، صحابہ کی جھرمٹ میں ہوتے تھے، تو کہتے تھے کہ مجھ کو یمن سے یعنی کرم سے اللہ کی رحمت کی خوشبو نظر آ رہی ہے۔ واہ 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 واہ، بے شک، سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ آپ سنو، میرے سرکار نے تو یہ فرما دیا، بات سن جا رہی، بہت ہے نا چھاٹ چھاٹ جملہ بول رہا ہوں بہت خلاصے کے ساتھ، اور یہ تو میں سوچا تھا بہت دیر رکنے کے لیے، لیکن مجبوری ہے۔ یا آپ لوگ سے دعا کریں، اس لیے کہ واقعات ان کے بہت ہیں، واقعات بہت۔ اور ایک جملہ اور سنو، میرے سرکار نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اویس قرنی کی بارے میں کیا فرمایا، کہا کہ مجھ کو یمن سے ہے نا، یمن سے نسیم رحمت کی بو آتی ہے، جس کے معنی بھی خوشبو کے ہوتے ہیں۔ اچھا، ان کا نام اویس قرنی کہا گیا ہے نا، انہی کے نام تو فاتحہ ہے۔ ان کے باپ کا نام اویس ابن عامر ہے، اویس ابن عامر ہے۔ یمن میں ایک جگہ کا نام، ایک بستی کا نام، ایک دیہات کا نام کیا ہے؟ قرن ہے۔ عربی میں قرن کے معنی سین کے ہوتے ہیں، تو اویس قرنی کے اوپر یعنی یہ بیان کیا گیا کوئی سینگ نہیں تھا، اس بستی کا نام تھا قرن، جہاں پہ اویس قرنی پیدا ہوئے ہیں۔ اب آپ پہلے ایک خاکہ پیدا کر لو اویس قرنی کے بارے میں، اویس قرنی کی شخصیت کو دیکھ لو کہ یعنی جو گندمی رنگ کے، جن کا یعنی بدن نہ نحیف اور ناتوا کمزور تھا، آنکھیں ان کی دبی ہوئی، سینہ ان کا کشادہ، جن کے بارے میں کہا گیا کہ ان کے اندر خلوص للہیات، انکساری اور عاجزی یہ کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی تھی۔ یعنی اویس قرنی کی ذات تو وہ بیان کی گئی ہے کہ چلتے تھے تو نگاہ نیچی رہتی تھی، لیکن بیان یہ کیا گیا آنکھیں خوف خدا سے راشک بار رہتی تھی،
بدن میں یعنی کپکپاہٹ اور لرزہ طاری رہتا تھا، اس لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا کوئی کام ایسا ہو جائے کہ جس سے اللہ کی ناراضگی ہو جائے، یعنی خوف خدا ان کے دل کے اندر تھا۔ اب علماء نے بیان کیا ہے، اے میرے سنی مسلمان، اگر ہم ایسے کرنے کی سنت کو زندہ کر رہے ہو تو ایک پیغام دے کر کے جا رہا ہو، اب ایسے کرنی تو وہ ہے جو عبادت پہ عبادت کر رہے تھے، ریاضت پہ ریاضت کر رہے تھے، تقوی پہ تقوی کر رہے تھے، منکسر المزاج اور انکساری پیدا کیے ہوئے تھے، خوف خدا سے اپنی پیشانی کو نیچے جھکائے ہوئے تھے۔ آگے چل کر کے علماء نے بیان کیا ہے کہ ویسے کرنی نے خود ہی کہہ دیا ہے کہ اے لوگوں تم انکساری پیدا کرو، اس لیے کہ انکساری پروردگار کو میرے پسند ہے۔ بے شک، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت عمدہ۔ لیکن ہاتھ کیا ہوتا ہے آپ غور کرو، دھیان میں میری باتوں کو نوٹ کر دیے گا۔ اب پیدا ہوئے، اگر میں ان کی پیدائش بولوں، ان کا بچپن بولوں، ان کی تعلیم بولوں، ان کے مذہب کو بولو، ان کے سیرت کو بولو، کردار اخلاق کو بولو، یعنی اپنی زبان میں سمجھ لو، چاہے ویسے کرنے کی ذات ہو، ویسے کرنے کی سیرت ہو، ویسے کرنے کا اخلاق ہو، ویسے کرنے کی کا کردار ہو، ویسے کرنے کی بندگی ہو، ویسے کرنے کا یعنی عبادت ہو، اور ویسے کرنے کا زہد و تقوی ہو، ویسے کرنے کے بارے میں کہا گیا ہے، یا تلاوت ہو، گرزے کی ہر موڑ پر اگر یعنی نظر کر لیا جائے تو آج بابا کے طور یہ کتاب ہمیں اعلان کر رہی ہے کہ ویسے کرنے کی ذات یہ سراپا ہمارے لیے مثل یعنی مثل شمع ہے، یعنی رہنمائی کرنے والی ذات ہے، جس کے بارے میں یہ آپ کی تاریخ بتا رہی ہے، کتاب بتا رہی ہے کہ ویسے کرنی نے اپنی شب و روز کی زندگی کو اس حال میں گزار دیا ہے کہ مجھ سے میرا رسول راضی ہو جائے، مجھ سے میرا خدا راضی ہو جائے، ان کی رحمتیں میرے ساتھ ہو جائے۔ آج بھی ہمارے لیے وہ بڑی ثبوت نظر آ رہی ہے، لیکن حضرات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں تھوڑا ذہن بنا لو، ویسے کرنے کے بارے میں آپ سنتے ہوئے چلو، بہت سارے فضیلہ، بہت سارے واقعات، بہت سارے مرگرت روایات یہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ اور ایک بات یہ بتاؤ، دیکھیے بہت سے لوگ غلو کر دیے ہیں جو میری تحقیق اور علم میں نہیں ہے، اور ایسے کرنے کا وہ مقام بیان کر دیتے ہیں، لیکن حضرات آؤ میں آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں، وہ ایسے کرنے کے بارے میں پہلے ان کا ایک خوف خدا سن لو، اور ایک زہد و تقوی سن لو، ان کی ایک ریاضت سن لو، ان بندگی کے بارے میں آپ سن لو۔ اب بیان یہ کیا گیا ہے، اور ایسے کرنی جب رب کی عبادت کے لیے کھڑے ہوتے، رب کی بندگی کے لیے کھڑے ہوتے، جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے، تو ایک میں تو یہ آیا ہے کہ ویسے کرنی اس طریقے پہ کھڑے رہتے تھے جیسے کہ کوئی ستون گڑا ہوا ہو، یعنی اس طریقے پر۔ اور ایک میں آیا ہے کہ ویسے کرنی تو ایک رات قیام کرتے تھے، ایک رات رکوع کرتے تھے، ایک رات سجدہ کرتے تھے۔ اور ویسے کرنی نے یہ کہہ دیا ہے کہ اگر ویسے کرنی نے اگر سجدہ کر لیا تو صبح قیامت تک ویسے کرنی کا وہ سجدہ ختم نہیں ہوگا، لیکن رب کی وہ رات ختم ہو جائے گی۔ حضرات لیکن یہ آگے چل کر کے کچھ غلو نظر آ رہا ہے، لیکن سنو، ایک میں تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ ویسے کرنی کھڑے ہوتے تو قرآن پاک کی تلاوت اس طریقے پہ کرتے تھے۔ ایک میں آیا ہے کہ ایک ہی رکعت میں، وہ ایک میں آیا ہے کہ 15 پارہ تلاوت کر جاتے، اور ایک میں آیا ہے کہ یا تو پورا قرآن، لیکن زیادہ صحیح یہی ہے کہ 15 پارے کی تلاوت فرما دیا کرتے تھے۔ اور یعنی ایک رات اسی لیے کہا گیا کہ ان کا قیام کا لے لو، ایک رات سجدے کا لے لو، اور ایک رات جو ہے ان کا رکوع کا لے لو۔ اور یعنی ہمیں کتاب یہ بتا رہی ہے، اے میرے سنی مسلمان قربان ہو جا ویسے کرنی کی ذات پر۔ بیان یہ کیا گیا ہے کہ جب ویسے کرنی رب کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا دیتے اور جب صبح
रब्बी आला बुलंद कहते थे तो सुबह की सफेदी नमोदार हो जाया करती थी। वाह वाह वाह, बेशक सुभान अल्लाह सुभान। या रसूल अल्लाह, बेशक सुबह की सफेदी। लेकिन हजरात बहुत सारे वाकयात है, मैं खुलासतन बयान कर रहा हूं। और एक